ٹھیک ہے صاحب، اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ایشو کی طرف جو آج کل زبان زدعام ہے۔ سابق وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کے مطابق کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو ایک سال میں بجلی خریدے بغیر 1929 ارب کی ادائیگیاں کی گئیں۔ گزشتہ سال آئی پی پیز سے 1158 ارب کی بجلی خریدی اور ادائیگیاں 3127 ارب کی ہوئیں۔ 4 پاور پلانٹس کو بجلی پیدا کیے بغیر 1000 کروڑ روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے۔ ایک بجلی گھر 50 ارب میں لگا جبکہ اسے 400 ارب ادا کیے جا چکے ہیں۔ رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران آئی پی پیز کو 450 ارب روپے کی بھاری ادائیگیاں کی گئیں۔ گوہر اعجاز نے لاہور چیمبر میں تاجروں کو اکٹھا کیا اور تاجروں نے متفقہ طور پر آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کی قرارداد منظور کی۔ ویورز، اس پروگرام کے ویورز کو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ جو کچھ مریم نے کہا اس سے ریوائنڈ کر کے کم از کم 3 بار سنیں، آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کی بزرگوں کی قبروں 1947 کے شہیدوں، لٹی ہوئی عصمتوں، معصوم مقتول بچوں اور تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ یہ قسطوں میں موت، ایک عنوان اس کا، پاکستان آسان قسطوں میں۔ تو میرا دل نہیں بھرا، یعنی ایک بجلی گھر 50 ارب میں لگا اور اسے 400 ارب میں بیچ دیا گیا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج انگریز کی فارمل جو تھی وہ ٹیک اوور 1857، 1947 میں ماشاءاللہ پاکستان، ہندوستان اور پھر بعد میں بنگلہ دیش آزاد ہوا۔ ٹوٹل راج 90 سال کا ان کا، 1857 سے 1947 تک 90 سال بنتے ہیں۔ انہوں نے ملک بیچ دیا، جو کچھ وہ دے کے گئے تھے وہ بھی بیچ دیا۔ ان کی ریلوے سے لے کے ان کے ایریگیشن یہ بیچ کھائے انہوں نے۔ اس ملک میں آج بھی وہ لوگ پیپل ہو آر کالنگ دا شاٹس جو ریلوے کے گوداموں سے لوہا چوری کرواتے رہے۔ اے خدا کا خوف کرو۔ سنو، میرے ویورز بور ہو جائیں، پروگرام بند کر دیں، میں ماتم کروں گا پورا، کوئلوں پہ کروں گا اور لمبا، خواب ویورز تنگ آ جائیں۔ سنو، گوہر اعجاز اور اس کی ٹیم سب کاروباری ہیں، وہ آئی پی پیز تو بہت کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ جھک ماری قتل عام کیا ان کا نام ان کے لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت پڑتی ہے، قتل کا شور مچا رہا ہے، وہ تو بچہ بھی مچائے گا، بندہ مر گیا جی، بندہ مر گیا، ماریا گیا، ماریا گیا، ماریا گیا۔ تم تو کاروباری ہو، تم تو سیانے ہو بڑے، نام لو قاتل کا۔ تمہارے پاس تو کلاسیفائڈ انفارمیشن تک بھی ایکسیس ہوتی ہے، سونے ہو، نام لو۔ لوگوں میں اگر کوئی خون باقی رہ گیا ہے تو وہ کھول لے۔ جن کی یہ آئی پی پیز جن کی ایجادیں ہیں، ان کے موجد کون ہیں؟ آئی پی پیز کے حوالے سے جتنا خون عوام کا نچوڑا گیا، ان تک ان کے نام لو، ان تک رسائی، ان کے رستے جنہوں نے ہموار کیے ان کی جائیدادیں نیلام کرو۔ جنہوں نے یہ بدماشی کی، بدماشی، معاش کے ساتھ اس سے بڑا کوئی میں کیا لفظ استعمال کروں ہو سکتا ہے؟ ان کو کون لے کر آئے؟ کس نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا؟ کن شرائط پہ لائے؟ آدھے صفحے کا اشتہار دو، لوگوں کو ایجوکیٹ کرو۔ خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، ملک کی معیشت اجڑ گئی، انڈسٹری، ایکسپورٹس، اکانومی سب برباد، ملک کنگال ہو گیا، مقروض ہو گیا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے۔ جو یہ آئی پی پیز کے افریت اور درندے لے کر آئے
اور جنہوں نے عوام پہ ان کے پٹے کھولے بھوکے بھیڑیوں کے، ان کی جائیدادیں ضبط کرو، ان کے پاسپورٹ ضبط کرو، ان کے نام ECL پہ ڈالو۔ اچھا بات سنو آگے، بدماشی در بدماشی در بدماشی در بدماشی، انگریزی میں کہتے ہیں ویلز ود ان ویلز، وہ تو چھوڑو۔ ایک نوجوان لائر ہیں، بہت قابل، شاہد دلدار نام ہے، انہوں نے فون پہ، میں نے کہا کہ عطر کو لکھوا دو، مجھے نہیں وہ آتا سارا یہ کام، سنتے جاؤ۔ اس ملک کے ساتھ سرے عام ڈکیتیاں، فراڈ، ٹھگیاں، یعنی جو حرام کھانے کی ہر قسم ہے وہ یہاں آزمائی جا رہی ہے زندہ۔ شاید دلدار نے لکھا، بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ بول کے جو بتاتے ہیں، عطر کو بتایا، میٹر صارف کی ملکیت ہوتا ہے، اس کے لیے پے کر چکا ہوتا ہے۔ ویپڈا کے حکام جو ہیں یا جو بھی یہ لیسکو بیسکو پھیسکو کنیکشن کاٹ سکتے ہیں، میٹر نہیں اتار سکتے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ کرے کوئی، وہ تم نے عوام کا جینا ذلیل کرنا، ہر طریقے سے ان کو اذیت دینا تم نے طے کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے اس پہ۔ اچھا، سپریم کورٹ نے بھی واضح کر دیا کہ ویپڈا کے کسی افسر کو صارف کے میٹر سے کوئی شکایت ہے تو وہ میجسٹریٹ کے پاس جائے، اور میجسٹریٹ کی نگرانی میں فیصلہ ہوگا کہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ تو خود بدماشیاں کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ میٹر کنیکشن، وہ میٹر نہیں لگا سکتے تم ہاتھ، اس کو کنیکشن منقطع کرنے سے کم از کم 10 دن پہلے کنزیومر کو یعنی صارف کو نوٹس دینا ہے، تاکہ وہ ماں کا بیوی کا زیور بیچ کے کو بندوبست کر سکے۔ اچھا، اور بجلی سپلائی کمپنی منقطع بجلی کے دورانیے کا بل وصول نہیں کر سکتی۔ یہ بدماش وہاں بھی باز نہیں آتے۔ میں آپ کو بڑی بھیانک چیز کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا، اسکرین پہ میپکو کے اہلکار کا 1252 یونٹ کا بل صرف 964۔ یہ کس کے داماد ہیں اوئے؟ میپکو کے اہلکار کا 1252 یونٹ کا بل صرف 964 روپے، اور کوئی ایکسٹرا چارجز یعنی جنرل سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فادر ٹیکس، مزید ٹیکس، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ککھ نہیں۔ سو مچ سو لیٹ سر چارج بھی 0، یعنی ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی 1 ٹکا نہیں۔ اوے تم کون لوگ ہو؟ مساوات، اسلامی جمہوریہ۔ اچھا، اب ایک عام صارف کا بل اسکرین پہ دیکھیں، 1.5 لاکھ کا بل، 1 بندہ 2 نوکر، سولر بھی لگا ہوا ہے، ذرا ٹیکسز، سر چارجز، ڈیوٹیاں چیک کریں۔ یہ شاید دلدار صاحب وکیل ہیں، اور میرے عطر سے کہا تھا، میں نے کہا ان سے پوچھ لینا کہ جی یہ ویریفائڈ، انہوں نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں۔ اچھا، FC سر چارج 8197، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ 8335، فکس چارجز 366، محصول بجلی 1634، جنرل سیلز ٹیکس 21444، انکم ٹیکس۔ او بدبختو، کتنا جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا، اب ایک لطیفہ سنو۔ جی، ایک کمرشل بلڈنگ ہے مین بولیوارڈ ہائٹ، مین بولیوارڈ پہ گلبرگ کے۔ اچھا، وہ میرے 55 سالہ دوست پرویز حسین شاہ، پیجی ہانگ کانگ، پیجی شاہ، بہت ہی 55 سالہ یونیورسٹی کی ڈارلنگ، دوستوں کا دوست۔ وہ پیجا ہانگ کانگ کہتے ہیں پیار سے، چونکہ وہ جام پال نسلوں سے وہاں
यूनिवर्सिटी से फारिग हंसते खेलते चले गए FC कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मेन बुलेवार्ड हाइट्स। और सुनो, उस आदमी ने अरबों रुपया लगाया कि यार आई ओ इट टू पाकिस्तान, आई ओ इट टू लाहौर। वो कुछ अर्सा FC कॉलेज में पेजी शाह और फिर न्यू कैंपस में। तो मैंने, बेटों ने मना किया, किस मुल्क में जा रहे हो, बाप को। वो नहीं माना, क्योंकि पेजी शाह है तो थोड़ा ढिला, नहीं माना। जो जो अजाब उसने झेले मैं सब जानता हूं, मैं किसी में नहीं जा रहा। अब आधा एक बड़े बहुत बड़े नामी ग्रामी होटल के पास है, मैं जान के नाम नहीं ले रहा, आधी बिल्डिंग खाली है, चूंकि वो हांगकांग होता है, उसकी औलाद और वो नस्लों से वहां है। हांगकांग को हांगकांग बनाने में उनका रोल है। वो आया था यहां अरबों रुपया जलाने, 3 करोड़ का बिल। जो वहां रेंट पे हैं उस पोर्शन का जो बंद होता है, कैसा है ये, मैं कैमरामैन को कहूंगा इसका क्लोजअप दिखाए। ये है तुम्हारा पाकिस्तान, और ये अवाम का खून पीते हैं, उनकी लाशों पे जश्न मनाते हैं, बिल इनके मुफ्त होते हैं, फलाना इनका मुफ्त होता, तो करते क्या हो? ये 3 करोड़ का। पेजी शाह कल हंसता रहा मेरे पास बैठ के, उसने कहा यार मैं तो हैरान ही रह गया हूं। मैंने बताया, मैं कहा शाह जी मेरे अपने घर का बनाने से, कहता कि गैस कर यार उत्थे कितना होएगा? तो मैंने कहा लाखों में होगा। कहता नहीं, अपर पोर्शन, बाकी तो जो टेनेंट्स हैं वो अपना अपना देते हैं बिल। कहते यार वो तो लॉक्ड है। 3 करोड़ का बंद जगह, जो पोर्शन बंद है, बाकी जो रेंट आउट हुआ वो जाने और किराएदार जाने। अच्छा, ये अब जो मरियम, ये जो मातम मैं कर रहा हूँ, अच्छा ये वैपडा एहलकारों के तमाम बिल अवाम अदा करते हैं। वजह क्या है? मैं सोने की कान में काम करता हूं अगर, तो सोने में मेरा हिस्सा हो जाता है। मैं ड्रिलिंग का काम करता हूं। तुम कौन लोग हो? मुफ्त बिजली, ये सारे रल मिल के धांधली। अच्छा, हजरत अली का कौल, लेकिन इनको कौल कूल क्या लगते हैं कि कुफ्र पे कायम माशरा जिंदा रह सकता है, मुल्क जिंदा रह सकता है, जुल्म पे नहीं। और जुल्म की ये आखिरी हद से भी आगे है। खुद बेशरम डिजाइनर सूट पहन के, टाइयां चढ़ा के, जून जुलाई में जब लोग सांस नहीं ले सकते, ये घुटकते फिर रहे होते हैं लके कबूतरों की तरह। तो शर्म हिया भी नहीं आती। हुजूर का एक हुक्म है, फल खा के छिलके बाहर ना फेंको। क्यों? इसके मानी वसी तर हैं। उन्होंने तो कहा कि बच्चे के दिल पे अगर पड़ोसी के बच्चे ने ना खाया हो तो इधर ये जून जुलाई के महीने में गुटकते हैं को तुम खो कौन, करते क्या हो? ਤੁਹਾਡੀਆਂ महंगियां टाइयां, एक सूट 100 कुड़ी का ब्याह हो जाए, ये जुल्म कब तक चलता है? अच्छा बात सुनो जी। अब मुझे IG पंजाब ने इनवाइट किया। सुनने वाली बात है, कहां से आए, कहां पहुंचे, दिखाना वो भी। जी। बहुत कमाल का उन्होंने बहुत से काम किए, सबको भूल जाओ। म्यूजियम उनका मैंने देखा। बात सुनो मरियम, ये जो उस्मान है IG पंजाब, हाँ जी। मैंने ये 3-4 दिन हो गए, मुझे भूलता नहीं, मेरे आंखों के सामने आ गए। लियाकत अली खान पहला वजीर आजम, राइट हैंड मैन ऑफ किसका? कायद आजम का। वो जब शहीद हुआ कंपनी बाग में, जिसे अब लियाकत बाग रावलपिंडी कहते हैं, जब उनकी शहादत हुई तो जो लिबास पहना हुआ था वो IG पंजाब ने अपना एक म्यूजियम बनवाया है पुलिस का। बस कमाल, स्टेट ऑफ द, सारे काम ही बहुत आला। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा, खुदा दी कसम मजदूर दे कपड़े लग दे। वो नवाब ज़ादा था, वो नवाब ज़ादा, नवाब इब्ने नवाब इब्ने नवाब। एक तंबा, एक उच्चा जिहा कुर्ता ते एक फतूई, गोलियों के निशान, खून के निशान है। देखो मरो, ये था। और
اگلی بات مجھے یاد آئی اس وقت، میں نے واجی صاحب کے ساتھ شیئر بھی کی. یہ ایک کتاب ہے، پڑھو پڑھو. یہ کتاب کس کی ہے؟ سری پرکاش، پہلا ہائی کمشنر پاکستان کا، جو نہرو کا بھی دوست تھا اور جناح صاحب کے ساتھ بھی اس کے تعلقات. وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ لیاقت علی خان کی جو بیگم تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہماری اربوں کربوں کی جائیدادیں ہیں وہاں، ان کا شوہر میرے کو تو پرواہ کوئی نہیں، تم کرو. اچھا، سری پرکاش صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ادھر بات شات یہ وہ جو کرنا کرانا تھا، وہ مہینے ڈیڑھ کے بعد میری لیاقت علی خان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ اپنا یہ صورتحال ہے، اور یہ تو حیران ہو کے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا وہ بیگم صاحب انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یار کام کی بات کریں یہ. اور یہ دیکھو لیاقت علی خان سے ماشاءاللہ پی ڈی ایم ای فلانا، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، پہلا ہائی کمشنر پاکستان میں انڈیا کا، باہر کا پڑا ہوا اس زمانے کا، کیمبرج وغیرہ کا. تو یہ بیچ کھایا ہے انہوں نے. اچھا، مزدور جیسا لباس، آکسفورڈ کا کیمبرج کا پڑا ہوا بندہ. تو میں میوزیم میں کھڑے سوچ رہا تھا کہ پروردگار کہاں ایسے رحمان صفت لوگ، جون جولائی میں سوٹیں ٹائیاں، وہ تو ویسٹ میں کوئی نہیں پہنتا. اب کبھی نکال کے دیکھ لو، بہت فارمل یہ وہ. ادروائز who cares? نیکٹائی از an outdated thing. میں نے ہوش میں آگے پتہ نہیں کب میری اسکول ڈیز کی تصویر ہے، ٹائی پہنی ہوئی، گھر سے باہر نکلتے ہی میں اٹھا کے اس کو رول کر کے جیب میں ڈال لیتا تھا. اسکول پہنچ کے جا کے پھر نکال کے پھر پہن لیں. یہ ٹائیوں کے مارے ہوئے نہیں ہیں، یہ احساس سے کم طریقے مارے ہوئے لوگ ہیں، سوٹ چڑھائے پھرتے ہیں. یعنی وہی چھلکے کھا کے وہ لوگ سوچتے ہوں گے پروردگار یہ کون سی مخلوق ہے، یہ جنات کہاں سے آئے. ان کو تو خیال ہی نہیں جاتا ہوگا سینٹرل ایئر کنڈیشن، خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ حرام کھا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سوٹ ٹکائے ہوئے ہیں. چھوڑو آگے.